اگر واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہیں اور محبت چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں، برکتیں چاہتے ہیں، عرفان چاہتے ہیں، معرفت چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہماری اپنے پر ہے، ہم پر اپنا ہے۔ اسی حدیث میں وہ طریقہ بھی، وہ ذریعے بتایا اللہ پاک نے، بڑی حدیث کے اندر واضح طور پر آگے بتایا، بہت کام کی چیز ہے۔ دیکھیں آپ بھی پتہ لگ جائے گا کہ کون کتنا اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اور کون کتنا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا، ساتھ ہی اس حدیث کے پہلے یہ فرمایا، اور اس کے ساتھ نبی کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں۔ یہ کیا چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان قرب اور سب کچھ بڑھانا چاہتا ہے؟ وہ کون سا ذریعہ ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ جس قدر اللہ کا ذکر انسان کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا گمان بہت بہتر ہے اور بہت اچھا ہے۔ تو یہ کمال اللہ نے بتایا ہے وہ ذکر کا، کہ ذکر سے محبت کرنا، ذکر پہ محنت کرنا، ذکر کے ساتھ لگنا، یہ نشانی ہے کہ اس بندے کا اللہ کے ساتھ گمان بہت اچھا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جس سے بندے اور جو انسان الحمدللہ اللہ کے ذکر پہ محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، تو وہ اسی قدر اللہ کے قرب کو اور تمام معرفت کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک ذریعہ ہے جو اللہ نے بیان فرمایا۔ تو یہ ہے اللہ کے ساتھ ہمارا گمان۔ یہاں سے آپ تصور کر لیں کس قدر ہمارے ساتھ اللہ کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں۔ کتنا اللہ کی رحمت و کرم ہے کہ اللہ پاک نے یہ راز بھی کھول دیا ہمارے پر، صاحب بتا بھی دیا کہ یہ چیز ہے جو میرے قریب کرے گی، اسی سے تیرا گمان جو ہے مجھے پتہ چلے گا، ہر چیز سے ملنی ہے۔ ایک فعل اللہ نے بتا بھی دیا۔ اور ہمارے سستیاں دیکھیں، ہمارے کتنی ہم قربانی دیتے ہیں، کتنی ہم اس معاملے میں سوچ رہے ہیں، کس قدر دنیا جو ہے آپ یہ دیکھیں غافل ہوگی اللہ کے ذکر سے، کس طرح غافل ہوگی۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ بھائی تو خانقاہ والوں کا معاملہ ہے، یہ تو اللہ والوں کا معاملہ ہے، یہ تو بزرگوں کا معاملہ ہے، یہ تو جو بھائی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے وہی یہ ذکر اختیار کرتے ہیں، یہ تو ایک خاص طبقہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جا رہا ہے قیامت کے نزدیک، سارے اعمال جو ہیں اس طرح برباد انسان کے ہوتے جاتے ہیں اور شیطان اس کو برباد کرتا ہے۔ یہ حدیثیں ہیں جو ہمیں سبق دیتی ہیں اس چیز کا۔ یہ سب وسوسے ہیں۔ ہر مومن، ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم میرے بندے ہو، کیوں رک گئے ہو؟ رک کیوں گئے ہو؟ میرے طرف کیوں نہیں آتے؟ جو انعامات میں نے تمہارے لیے رکھے ہیں آخرت میں کیوں نہیں حاصل کرنا چاہتے؟ دنیا کے اندر کیوں نہیں تم اس طریقے سے رہنا چاہتے کہ میں تم سے محبت کروں، میں تمہاری آرزوؤں کو پوری کروں، تمہارے حاجات کو پوری کروں، تمہیں کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہی نہ ہو؟ اللہ نے طریقہ بتا دیا، تم ایک چیز کرو کہ میرے ذکر کو پکڑو، تو میں بھی مجمع میں تجھے یاد کروں گا۔ لیکن یہ بات سن لے کہ جس مجمع میں تو بیٹھا ہوگا وہ بندی ہوں گے، تیری حیثیت کے مطابق ہوں گے، لیکن تیرا جب جس مجمع میں تیرا رب تجھے یاد کرے گا وہ تو بہت ہی بڑا مجمع ہوگا۔ یہ حدیث کے لفظ بتا رہا ہوں، تو بہت ہی بڑا مجمع ہوگا اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ پھر حدیث آگے بڑھتی ہے، اس سے زیادہ ایکسپلین اور کیا ہو سکتا ہے اللہ کے ذکر کے بارے میں، کہ سارا معاملہ جتنا انسان کا ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک ہے۔ میرے دوست، کسی چیز میں دھوکہ نہ ہو کہ میں علم میں ہوں، میں حدیث میں ہوں، میں تبلیغ میں ہوں، یا میں فلاں کام کر رہا ہوں۔ سارے کام الحمدللہ بلند ترین بلند کام ہیں، سارے دین کی ضروریات میں سے ہیں، یہ سب ضروری ہیں ہمارے لیے، بہت ضروری ہیں، لیکن اللہ کا ذکر ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے جو کچھ بھی ہے، خالی ہے وہ بھی، مصروف ہے وہ بھی، کسی کام میں مشغول ہے وہ بھی، ہر آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے کام کس سے بنے گا؟ اللہ کے ذکر سے بنے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث بتا رہی، آگے چلتے ہیں حدیث میں۔ یہ جو راستہ میں نے تمہیں بتایا ہے ذکر کا، یہ معاملہ ہے، اس میں جو رکاوٹیں ہیں تمہارے لیے، نفس تمہاری رکاوٹیں پیدا کرے، سستی آ رہی ہے جی، فلاں آ رہی ہے جی، بس آج آدھا کر لیتے ہیں جی، کل پورا کر لیں گے، یہ کر لیں گے، کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ اللہ کو تو، یہ تو اللہ کو تو ہمارے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں، کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ کون کروا رہا ہے؟
نفس کروا رہا ہے، نفس ذلیل کرا رہا ہے انسان. کتنی بڑی عبادت کو نفس دیکھیں کس طرح ختم کرا رہے ہیں ہمارے سے. جاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون فرمایا. یہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ طریقہ ہے، یہ سبیل ہے، یہ ایک جو طریقہ ہے اللہ کا ذکر کہ کہیں سے بندہ کہیں پہنچ سکتا ہے، کہیں سے کہیں مقام. تفلحون کیا ہے؟ ہاں اللہ اکبر، کہ جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو 2 چیزیں انعام ملتے ہیں. تفلحون کی تشریح کی ہے مسلمان نے. کیا؟ نمبر 1 اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، نمبر 2 دوزخ سے اس کو نجات مل جاتی ہے. یہ ہے تفلح. یہ نہیں کہ بھائی ذکر کے بعد فلاں نہیں ہو رہا کام تو ہمارا فلاں کام نہیں چل رہا، ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، ہم تو ذکر بھی کرتے ہیں. اس ترازو پہ اتنی بڑی چیزوں کو تول رہے ہو. استغفر اللہ تعالی بالکل